السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی سالی اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگتا ہے، پر ہیر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیتا ہے۔ نہیں، پلیز پلیز آپ مت کریں ایسا میرے ساتھ، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، نہیں ملنا ہے کسی سے، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ ہیر روتے گڑ گڑاتے ہوئے وجدان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان روتے ہوئے دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہیر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ وجدان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر یہ سب نہیں چاہتی تو وہ کرو، وہ بنو جو میں چاہتا ہوں۔ وجدان کی بات پر ہیر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ کیا کروں میں؟ ہیر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ رونا بند کر دو، کیونکہ جتنا تم رو گی میں تمہیں اس سے دگنا زیادہ رلاؤں گا۔ وجدان ہیر کے چہرے سے اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں رہوں گی، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہیر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے پوچھتی ہے، نہیں کہوں گا کچھ بھی تمہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ شادی ہونے کا مطلب دو جسم کا ایک ہونا ہے۔ وجدان ہیر کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری ایک بات کان کھول کر سن لو ہیر حیدر، وجدان ایمان سے دور جانے کا تصور بھی مت کرنا تم۔ جتنا دور ہونے کی کوشش کرو گے، قسم سے تمہیں پانے کی طلب میری اور اتنی طلب تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وجدان کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اٹھ جاؤ، رونا بند کرو، میرے واپس آنے تک تم خاموش ملنی چاہیے مجھے۔ اگر اس وقت بھی تم روتے ہوئے ملی تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وجدان کہہ کر کمرے کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بائیں جانے، بالکل وجدان کے اوپر والے کمرے کے نیچے سے کہیں زیادہ بڑا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر وجدان کا آفس روم بنایا گیا تھا۔ مانسٹر علی کو فون لگاتے ہوئے اس آفس روم میں داخل ہوتا ہے۔ جلدی پہنچو یہاں پر، مانسٹر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے اور کہتے ہوئے اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پڑے ہوئے کمپیوٹر کی اسکرین پر دوسرے مینشن میں موجود لوگوں کو دیکھتا ہے اور سرسری سی نظر ڈال کر وہ نظریں اٹھا کر پورے آفس میں گھماتا ہے تو اس کی نظر اس کے بائیں جانب ایک بک شیلف پر کے بنے ہوئے چھوٹے سے بار کاؤنٹر پر پڑتی ہے۔ وجدان شراب لینے کے لیے جیسے ہی آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے سینے پر لٹکی ہوئی بلیڈ اس کے زخموں پر لگتی ہے، جس سے اسی پل خود خون نکل کر اس کی شرٹ کو لال رنگ میں رنگنے لگتا ہے۔ وجدان اچانک سے اب پرانے زخموں پر دوبارہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے درد میں کراہتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ وجدان اپنے زخم پر ہاتھ مار کر دیکھتا ہے تو اس میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ وجدان اپنے ہاتھوں پر اپنی سینے سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ پرانے زخم پھر سے لال ہو رہے ہیں، مطلب ایک بار پھر وقت دہرایا جانے والا ہے۔ وجدان ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے اپنے خون کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنے گلے سے بلیڈ نکال کر وہ ٹیبل پر رکھتا ہے اور زخم سے نکلتے ہوئے خون کو ایسے ہی چھوڑ کر وہ ایک بار پھر سے شراب لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مانسٹر اپنے گلاس میں شراب ڈال ہی رہا تھا کہ علی پیچھے سے دوڑتے ہوئے آفس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ وجدان گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے اور ایک بار پھر سے ہلکی سی اسمائل کرتا ہے۔ وقت کے پابند ہو گئے ہو، وجدان اسے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے بلایا مانسٹر؟ علی ہانپتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بلایا ہے میں نے، وجدان کہتے ہوئے ٹیبل کے بالکل بیچوں بیچ میں جا کر اسے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور علی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگتا ہے۔ کل سے ہیر کی ٹریننگ شروع کرو، اسے اپنے کا حصہ اور میرے قابل بھی، وجدان کہتے ہوئے آفس میں کرسی کے بالکل پیچھے کھڑکی پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ کیا؟ پر وہ تو آپ کی بیوی ہے، ایسے کیسے؟ علی ہچکچاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں پوچھتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ ویسی بنے جیسی لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ حد سے معصوم اور نازک لڑکیاں نہیں پسند مجھے، بات بات پر رونے والی، میرے کچھ کہنے پر ڈر جانے والی، سہم جانے والی لڑکی مجھے نہیں پسند۔ مانسٹر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس دنیا میں معصوم لوگوں کی اور معصومیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دیکھا
دیکھا ہے، دھوکا ہے، فریب ہے۔ آج کل کی اس بے رحم دنیا میں انسان نہیں، مجھ جیسے مانسٹرز ہیں، اور جہاں شیطان رہتے ہیں وہاں انسان کا کوئی کام نہیں ہے۔ مرزان کہتے کہتے دبے دبے قدم اٹھائے علی کی طرف بڑھتا ہے۔ مانسٹر، آپ سیریس ہیں؟ علی وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تمہیں میرے سیریس ہونے کا کوئی ثبوت چاہیے؟ وجدان دو ٹوک لہجے میں علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں مانسٹر، علی نظریں چکائے ہوئے کہتا ہے۔ عذرا سے کہو اور ہیر کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو، مجھے وہ ٹپیکل لڑکیوں کی طرح نہیں چاہیے۔ شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی پلیٹ اٹھا کر علی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہیر کو جسمانی اور ذہنی طور پر سٹرونگ بناؤ، کمزور لڑکیاں نہیں پسند ہیں مجھے، اور جتنا اب میں نے اسے اتنی دیر میں ہی آزما لیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی ڈرپوک اور روتلو اور نازک لڑکی ہے۔ مجھے نفرت ہے کمزور لوگوں سے جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، لڑ نہیں سکتے، وہ کیا ہی کرے گا زندگی میں اپنے لیے۔ وجدان عجیب سا منہ بنا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر دوبارہ پلٹ کر دوبارہ کھڑکی پر جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کیسی لڑکی بنانا چاہتے ہیں اسے مانسٹر؟ علی وجدان کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو بہادر ہو، لوگوں کو دیکھ کر ڈرنے والی نہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کی باتوں کا جواب دینے والی ہو، کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا حشر کر دے، اسٹرانگ کریکٹر والی، سر جھکا کر رونے والی نہیں، آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر رلا دینے والی، بالکل میری ماں کی طرح۔ وجدان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر زمین سے اٹھ کر اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خون نکلتے ہوئے پیر سے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے کے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دیکھ کر روتے ہوئے اپنا سر چکا لیتی ہے۔ وجدان ایمان کی بیوی کمزور نہیں ہو سکتی، ایک مانسٹر کی بیوی بھی اس کے جیسی ہی ہوگی۔ وجدان مڑ کر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر سر جھکا کر رو ہی رہی تھی، لیکن پھر وہ سر جھکائے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے ہنسنے لگ جاتی ہے، اور ہنستے ہوئے اپنا سر اٹھا کر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ ہیر ہنستے ہوئے اپنے گلے میں پہنی ہوئی باریک سے لاکٹ کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہے، اور اس لاکٹ میں بنی ہوئی چھوٹی سی بٹر فلائی کی لاکٹ کو کھول کر اس میں سے ایک چپ نکال کر اپنے کان میں لگاتی ہے، اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی ہے، اور تھوڑا سا جھک کر شیشے کے قریب جا کر اپنے سر اور گردن سے پٹی ہٹا کر اپنی چوٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہو گیا کام۔ ایک لڑکا بلیک کلر کی ریسنگ بائک پر سر سے پیر تک بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، سر پر ہیلمٹ لگائے ہوئے، آدھی رات کو اٹلی کی گاڑیوں سے بھری ہوئی سڑک پر فل سپیڈ میں بائک چلاتے ہوئے، فل سپیڈ میں گاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے، زگ زیگ میں چلاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اس طرح کی ایک چپ کے ذریعے سے ہیر سے پوچھتا ہے۔ ابھی کہاں؟ نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ ہیر اپنے ماتھے پر لگی ہوئی چوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور کمرے میں بنی ہوئی کھڑکی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ لڑکا یہ گاڑی کو بری طریقے سے کراس کرتے ہوئے کہتا ہے، اور سامنے سے آنے والی گاڑی کو کراس کرنے کے چکروں میں فل سپیڈ میں اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میری شادی ہو گئی ہے میری، ہیر کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا؟ ہیر کی بات پر لڑکا اپنے بائک پر بیلنس نہیں بنا پایا تھا، اور سیدھا جا کر سامنے والی گاڑی سے ٹکرا کر ہوا میں اڑتے ہوئے زور سے گول گول گھومتے ہوئے خود زمین پر آ گرتا ہے، اور بائک اس کے بالکل دوسری طرف سامنے بہت بری طرح ٹوٹی پھوٹی ہوئی حالت میں ہائی وے پر ایک پلر سے جا کر ٹکرا کر رک جاتی ہے۔ ہیر کو اس کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جس پر وہ پریشان اس لڑکے کا نام لیتی ہے۔ نک۔ ہیر پریشانی سے اس لڑکے کا نام لیتی ہے کہ وہ لڑکا سڑک کے بالکل بیچوں بیچ اس کے چاروں طرف گاڑیاں آ رکتی ہیں، اسے دیکھنے کے لیے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ لوگ اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، وہاں موجود جتنی بھی گاڑیاں تھیں سب کی لائٹس آن اور اس زمین پر ہوئے وجود پر روشنی کیے ہوئے تھی۔ نک، یار زندہ ہے یا مر گیا؟ ہیر پریشانی سے اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر اس چپ کے ذریعے کوئی ہلچل محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ زندہ ہو، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا ہوں، نک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے آس پاس آنے والے لوگ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر ڈر کر وہیں رک جاتے ہیں۔ نک اپنے چہرے سے ہیلمٹ اتارتا ہے، اسے پسینے سے تر چہرہ، اس کے ماتھے پر کالے گھنے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ سب بھی پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ سرمئی رنگ کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں، کالی لمبی گھنی پلکیں، چہرے پر ہلکی ہلکی بلیک داڑھی، سفید گوری رنگت۔ ابھی تک تو زندہ ہوں،
پر بات تیری مجھے مارنے والی کی ہی تھی۔ تو نے نک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی باڈی پر کمر اور ٹانگ پر ہلکی پھلکی سی چوٹ لگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پہنے ہوئے گلوز، اور سر پر اس کی بچت ہو گئی ہیلمٹ کی وجہ سے، ورنہ جتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نک کے جسم کا ایک ایک انگ بھی سلامت نہیں رہنا تھا۔ ہیر اس کی آواز سن کر ایک لمبی گہری پرسکون سانس لیتی ہے۔ نک کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہوا میں ہاتھ اٹھا کر اپنے ٹھیک ہونے کا بتاتا ہے اور دوبارہ سے اپنی بائک کی طرف بڑھتا ہے۔ اب بولو، کیا بکواس کر رہی تھی؟ شادی؟ کس کی شادی؟ نک اپنی بائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری شادی یار، اور کس کی شادی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس سے جسے دور رہنے کی قسم کھا کر آئی تھی میں امریکہ۔ ہیر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھ کر کھڑکی سے باہر گارڈن میں لگے ہوئے سفید پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، امریکن مانسٹر سے؟ نک اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں وجدان ایمان ہے، امریکن مانسٹر سے۔ قسمت بھی کیا عجیب چیز سے، جس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنا پورا ارادہ کیا تھا، اس سے ملاقات ہوئی بھی تو کیسے؟ وہ اور صرف ملاقات ہی نہیں، اس سے شادی بھی ہو گئی میری۔ ہیر سر جھکا کر ہنستے ہوئے کہتی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے؟ کیسے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے؟ اگر سر کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی؟ تو وہاں کس کام کے لیے گئی تھی اور اب کیا کر بیٹھی ہے؟ سوچا ہے اگر سر کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ نک غصے میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہائی وے سے لگے ہوئے پلر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور تیز ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے نک کے چہرے پر پسینے سے بھیگے ہوئے بال اب سوکھنے لگے تھے۔ مجھے پتا ہے ان کا ری ایکشن کیا ہوگا نک، پر میں انہیں اپنی سچویشن بتاؤں گی تو وہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہیں گے، یہ تو بھی جانتا ہے۔ جہانگیر عالم اپنی ہیر سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو بھی گئے تو میں انہیں منا لوں گی، مجھے پورا یقین ہے۔ ہاں ہاں، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول کی لاڈلی جو ہو تمہارے علاوہ باقی ان کی جوتی کی نوک پر ہے۔ نک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، بالکل، اپنے ڈیول کی لاڈلی ہوں میں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں پر زیادہ دیر کے لیے وہ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہیر فخریہ انداز میں کہتی ہے، پر انہیں میری شادی کا بھی مت بتانا، جب اپنا کام ختم کر لوں گی، جو کہ مجھے اب ناممکن لگتا ہے، پھر خود واپس آ کر انہیں اس زبردستی کی عجیب سی شادی کے بارے میں بتاؤں گی، پر تب تک انہیں کچھ مت بتانا۔ ہیر فکر مندی سے دھڑکتے ہوئے دل سے کہتی ہے، ایتھن ایلن کے مشن پر گئی تھی، یہ تو مونسٹر میں کہاں پھنس گئی ہے؟ نک غصے میں کہتا ہے، میں نہیں پھنسی ہوں، یہ مجھے خود اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ خیر چھوڑ یہ سب باتیں، میں آخری بار تجھے کہہ رہی ہوں، ڈیول کو میری شادی کے بارے میں کچھ مت بتانا، اور ایک بار پھر سے ڈیول بن چکے، ایک بار تو پہلے سے زیادہ خطرناک، یہاں مونسٹر اور ڈٹلی کے ڈیول کو دیکھ کر قسم سے پہلے فیلنگ مجھے یہی آئی تھی کہ کہیں یہ دونوں باپ بیٹے تو نہیں ہیں، دونوں ہی شیطان، اور وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، ویسے ڈیول اس وقت کہاں ہے؟ ہیر تجسس سے اپنے کان پر لگی چپ پر غور دیتے ہوئے نکس کی بات سننے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ وہی اپنی اسی پرانی بنجر حویلی میں جو برباد ہو گئی تھی۔ ڈیول نے اسے ایک بار پھر سے ویسی ہی بنجر ویران پرانی وحشت زدہ حویلی بن چکے تھے، اور اٹلی میں اپنے نام کا قہر برسانا بھی کب کا ایک بار پھر سے شروع کر چکے ہیں۔ نک اپنے سر پر ہیلمٹ پہنتے ہوئے اپنی بائک پر سوار ہوتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول کی پہچان اس کی وہ حویلی ہی، اور اب نک کہتے کہتے رک چکا تھا، ہماری پہچان بھی وہی حویلی ہے، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول کی حویلی۔ ہیر اور نک دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات دہراتے ہیں، ہیر اپنا خیال رکھنا اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے کام کو ختم کر، وہ پیپرز حاصل کر کے واپس اٹلی آ جا، کیونکہ اگر ڈیول کو پتہ چلا کہ کسی نے تجھ سے زبردستی شادی کی ہے تو قسم سے اس کی دنیا میں دو شیطانوں کا آمنا سامنا کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں ہوگا۔ نک بائک کی ریس دیتے ہوئے کہتا ہے، ویسے یار اب تک زندہ کیسی رہی تو مانسٹر کی دنیا میں؟ نک بائک سٹارٹ کر کے ایک بار پھر سے فل سپیڈ میں گاڑی سے کراس کرتے ہوئے بھگاتے ہوئے پوچھتا ہے، وہی جو میں ہمیشہ کرتی ہوں، اس طرح کے سچویشن سے نکلنے کے لیے ہیر حیدر کا کارڈ پلے۔ ہیر کہتے ہوئے ہنس پڑتی ہے،
تم فکر مت کرو نک، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ مانسٹر ہے تو کیا ہوا، میں بھی ڈیول کی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، اس کے جتنی شاید اسٹرانگ نہیں ہوں گی پر اتنی کمزور بھی نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے کچھ کرے اور میں جواباً خاموش رہوں۔ ویسے بھی وجدان ایمان کی نظروں میں پہلے ہی معصوم، شریف، ڈرپوک اور نازک سی لڑکی بن چکی ہوں جو کسی سے نظریں ملا کر بات تک نہیں کرتی۔ اسے کیا پتا ہے یہ لڑکی صرف دیکھنے میں معصوم ہے، اصل میں کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ ہیر کی بات پر نک اور ہیر دونوں کا کہکا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ چل پھر تجھ سے بات ہوگی، ڈیول کو میرا سلام کہنا، چلتی ہوں میں اپنے مشن کی طرف، خدا حافظ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، نک جو جواباً میں ہیر سے کہتا ہے۔ ہیر کہہ کر اپنے کان سے چپ نکال کر واپس ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتی ہے اور اسی لاکٹ میں وہ چپ لگا کر لاکٹ گلے میں پہن چکی تھی۔ آئی ایم سوری ڈیول، پر ہیر جلدی سے واپس لوٹ آئے گی لیکن خالی ہاتھ نہیں۔ ہیر اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے۔ نک ہیر سے بات کرنے کے بعد وہ بھی ڈیول کی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ اپنی بائک کی سپیڈ کم کیے ہوئے وہ حویلی کے دروازے پر جا کر اپنی بائک کو روکتا ہے اور اپنا ہیلمٹ اتار کر بائک پر رکھتا ہے اور پھر خود بھی بائک سے نیچے اترتا ہے۔ نک اترتا ہی ہے کہ سامنے سے حویلی کے اندر سے شعیب ہلکی ہلکی سے سفید داڑھی کے ساتھ حویلی کے اندر سے ایک آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے باہر کی طرف آ رہا تھا۔ 22 سال بعد بھی شعیب اس کی طرف داڑھی ہی ہلکی سی سفید ہوئی تھی، وہ ابھی بھی ویسے پہلے جیسا فٹ تھا۔ شعیب کی نظر نہ پر اس کی بائک پر پڑتی ہے جو دونوں ہی کافی بری حالت میں دکھائی دے رہے تھے۔ شعیب نک کی طرف قدم بڑھاتی ہے، نک بھی شعیب کو دیکھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اتارتے ہوئے اس کے سامنے جاتا ہے اور سامنے کھڑے ہو کر شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہیلو ڈیڈ۔ نک اتراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر وہاں سے شعیب کو کراس کرتے ہوئے جانے لگتا ہے، پر شعیب نک کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اگر یاد ہو تو میں تمہیں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تمہاری سنت تمہارے بچپن میں ہی کروا چکا ہوں۔ شعیب اپنے الفاظوں کے ساتھ ساتھ نک کے بازو پر بھی زور دیتے ہوئے کہتا ہے، سوری ڈیڈ، میں بھول گیا تھا۔ نک اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اب تو یاد آ گیا ہے نا، مزید تمہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے مجھے؟ نہیں آ گیا، جب 6 مہینے کا آپ نے میری تب بھی سنت کروا دی تھی اور میں ایک مسلمان ہوں، اس لیے مجھے مسلمانوں کی طرح سلام کرنا چاہیے آپ کو۔ آخرکار غلطی سے آپ میرے ابا حضور جو ٹھہرے۔ وعلیکم السلام ابو۔ السلام علیکم ابو، نک اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے گندھا سا منہ بنا کر کہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔ شعیب بھی اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈیڈ موم کہاں ہے؟ نک ادھر ادھر مینشن کی سے نظریں دوڑاتے ہوئے کہتا ہے، تھپڑ منہ پر کھائے گا یا کہیں اور؟ شعیب غصے میں کہتا ہے، سوری ابو، امی کہاں ہے؟ نک معصومانہ انداز میں کہتا ہے، وہیں جہاں وہ اتنے سالوں سے ہیں، ڈیول کے پاس، ان کے ساتھ۔ شعیب کندھے اچکائے ہوئے مختصر سے جواب دیتا ہے اور نک کی بائک کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہیر کہاں ہے؟ شعیب بائک کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے رک جاتا ہے اور پلٹ کر نک کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ اس نے بتایا تو تھا کہ وہ بائک ریس میں حصہ لینے کے لیے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ نک بڑی بڑی آنکھیں کیے ہوئے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ شعیب وہیں کھڑے ہوئے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر یہ جھوٹ ہوا تو یہاں جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تم جانتے ہو۔ ڈیول ہیر کے بارے میں کتنا پوزیسو ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ مانسٹر، علی وجدان کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے جو اپنے الٹے ہاتھ میں شراب کا گلاس لٹکائے ہوئے کھڑکی سے باہر کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں کہیں ڈوب چکا ہے۔ علی کی بار بار آواز لگانے پر بھی وجدان اس کی بات سن کر بھی نہیں سن رہا تھا۔ جہانگیر عالم، اٹلی کا ڈیول، علی کہہ ہی رہا تھا کہ وجدان فوراً سے پلٹ کر علی کے چہرے کو اپنی سخت نظروں سے دیکھتا ہے۔ جہانگیر عالم کیا ہے؟ وجدان علی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، مانسٹر بلڈنگ کے جلنے کے بعد وہاں مرنے والے پولیس آفیسرز کے علاوہ اور بھی بعد میں بہت سارے پولیس فورس آئی تھی، لیکن وہ سب کے سب امریکن نہیں، چائنا پولیس تھی جو آپ کو پکڑنے کے لیے امریکن فورس کا ساتھ دینے کے لیے آئی تھی۔ پھر وجدان اپنی براؤن کلر کی بڑی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسلسل علی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، پھر چائنا پولیس نے وہاں سے کافی سارے پولیس والوں کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا تھا اور اب امریکن پولیس کے ساتھ ساتھ چائنا پولیس بھی آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے لگ چکی ہے۔ اس سب میں اٹلی کے ڈیول کا کیا تعلق؟ وجدان گردن موڑ کر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، اٹلی کے ڈیول کی بیوی حیا مرزا ایک پولیس آفیسر جو پہلی پاکستانی پولیس آفیسر تھی،
لیکن اب وہ اٹلی کی پولیس آفیسر بن چکی ہے اور چائنا پولیس سے ان کا تعلقات کافی اچھے ہیں۔ تو اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ وزان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑتا ہے، تو مونسٹر اگر پولیس والوں نے ان کا ساتھ لے لیا آپ کو پکڑنے کے لیے تو کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے ہمارے مقصد کو پورا کرنے میں۔ علی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے۔ علی کی بات مکمل ہوتے ہی وجدان کا کہکہا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے اور وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ آفس روم میں موجود شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ مزید زور سے ہنس پڑتا ہے۔ وجدان کا کہکہا جتنی تیزی سے ہوا میں بلند آواز میں لگ رہا تھا، علی کے چہرے کے پر ڈر کے تاثرات اتنی تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اٹلی کا ڈیول اور اس کی بیوی وجدان ایمان اس امریکہ کے مونسٹر کو پکڑ سکتی ہے؟ وہ مجھے اور میرے مقصد کو برباد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وجدان ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر مزید زور سے ہنس پڑتا ہے اور پھر ایک دم خاموش ہو کر اپنے آپ کو گہری سانسیں لیتے ہوئے شیشے میں دیکھتا ہے اور ایک دم کولڈ فیس میں غصہ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے وہ زور سے مکہ شیشے میں دے مارتا ہے، جسے شیشہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں زمین پر جا گرتے ہیں۔ شیشے کے ٹکڑے جیسے ہی زمین پر گرتے ہیں، ان پر تیزی سے وجدان کا ہاتھ سے خون نکل کر شیشے کے ٹکڑوں کو لال سرخ کرتا جا رہا تھا۔ علی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھتے ہوئے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے پانی کی طرح بہتے خون کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے اپنے قدموں کو وجدان سے دور کرتا ہے۔ جہانگیر عالم، اٹلی کا ڈیول۔ وجدان اپنے چوٹ لگے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ ڈیول کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، مونسٹر آپ جانتے ہیں اٹالین ڈیول کو؟ علی وجدان کی غصے میں پھولتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھ سے بہتر اس ڈیول کو کون جان سکتا ہے؟ وجدان اپنی آنکھوں کو بند کیے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے اور آنکھیں کھول کر پلٹ کر اس کی طرف پلٹتا ہے اور دھیرے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولتا ہے۔ اٹلی کا ڈیول یا دنیا کہ کسی بھی ملک کی پولیس، وجدان کہتے ہوئے 2 پل کے لیے رکتا ہے اور پھر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہتا ہے، وجدان ایمان اس امریکہ کا مونسٹر نہ آج تک کسی سے ڈرا ہے اور نہ ہی کبھی کسی سے ڈرے گا۔ وجدان علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے، اور رہی بات اس ڈیول کی تو اس سے ملاقات کرنے کی خواہش تو میری بھی ہے۔ آخرکار 22 سال انتظار کیا ہے میں نے اس شیطانی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے، وجدان کہتے ہوئے ایک بار پھر سے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وجدان اپنے خود سے خون سے تر ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہی ہاتھ اپنے سینے پر جہاں اس کی گولیوں کے نشان موجود تھے، اپنا ہاتھ اپنے سینے پر ان نشانات پر رکھ کر وہ اپنی سفید رنگ کی شرٹ کو بھی لال سرخ رنگ میں رنگ رہا تھا۔ 22 سال! عمر اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو دہراتے ہوئے حیرانگی اور تجسس کے ملے جلے تاثرات سے وجدان کو دیکھتا ہے۔ ہاں 22 سال! وجدان اپنے سینے سے ہاتھ ہٹائے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑکی پر رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے ماضی کی ان یادوں میں کھونے لگا، جیسے یاد کرنے کے لیے کبھی اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جب ان لمحوں کو یاد کرتا تھا اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وجدان ان لمحوں کو دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتا، وجدان جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ گہری سانس لیتا ہے۔ ہیر کی کل سے ٹریننگ شروع کروا، وجدان جلدی ہی واپس کول فیس میں آتے ہوئے علی کو مڑتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کی ٹریننگ؟ علی تجسس سے پوچھتا ہے۔ وجدان علی کے منہ سے ہیر کا نام سن کر اس کو جواب دینے سے پہلے ہی ٹیبل پر پڑا ہوا شراب کا گلاس اپنے الٹے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ زور سے علی کی طرف پھینکتے لگتا ہے۔ گلاس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر علی پہلے ہی اپنی آنکھیں ڈر کے مارے بند کر لیتا ہے۔ وجدان گلاس ہوا میں بلند کرتا ہے پر اسے علی کی طرف پھینکتا نہیں ہے۔ گلاس ابھی بھی وجدان کے ہاتھ میں ہی تھا اور نظر علی کے ڈر کے مارے بند آنکھوں پر۔ وجدان گلاس واپس زور سے ٹیبل پر رکھتا ہے اور خود علی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ علی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گلاس ٹیبل پر رکھنے کی آواز پر آنکھیں کھول کر مونسٹر کی طرف دیکھتا ہے جو اب اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے اور علی کی گردن پر اپنا الٹا ہاتھ رکھ کر علی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے، میں غلطیوں پر معاف کرنے والوں میں نہیں ہوں، میں وجدان ایمان ہوں، ایک مونسٹر، اور ہیر اب میری بیوی ہے۔ اگر آئندہ تم نے اس کا نام اپنے منہ سے لیا تو یاد رکھنا میں اس منہ کو کچھ اور کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ میں ایک بار کی غلطی معاف کر دیتا ہوں، بار بار کی غلطی ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں معاف کبھی نہیں کسی کو نہیں کرتا اور کسی کو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ وجدان کی گرفت علی کی گردن پر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مونسٹر، علی ڈرتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ وجدان علی سے دور ہوتے ہوئے
اپنا الٹا ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے علی سے 2 قدم دور ہوتا ہے اور زمین پر خون میں لپٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر قدم رکھتے ہوئے وجدان باہر دروازے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ عذرا سے کہہ کر ہیر کا وارڈروب کل صبح ہونے سے پہلے سیٹ کرواؤ، اور سب کے سب پاکستانی کپڑے ہونے چاہیے، سمجھ گئے؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یہاں رہنے میں کوئی پریشانی ہو۔ وجدان اپنے آفس کے دروازے پر پہنچ کر پلٹ کر ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ علی جواباً کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، وہ بس ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ وجدان اس کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے اپنے آفس روم میں سے باہر بالکل سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف ہاتھ کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے نظر دروازے کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے سوتی ہوئی ہیر پر پڑتی ہے، جو دونوں پیر صوفے پر رکھے ہوئے خود صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے سائڈ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہی سوئی پڑی تھی۔ وجدان اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہیر کو دیکھتے ہی وجدان کے آہستہ سے چلنے والے قدموں کی رفتار مزید آہستہ ہو گئی۔ وجدان آرام سے کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ہیر کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ وجدان صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے وہ صوفے سے اپنی پشت ٹکا کر اپنی گردن موڑ کر ہیر کے بالوں میں چھپے ہوئے اس کے سوتے ہوئے چہرے کو بنا پلکے چپکائے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وجدان کے ہاتھ مسلسل خون سے تر ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسلنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف وجدان کے ہاتھ سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے خون کے گرنے کی آوازیں ہلکی سی سنائی دے رہی تھی۔ ہیر تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے ہوئے ہی گہری نیند میں سوئی پڑی تھی، اسے وجدان کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وجدان ہیر کے سامنے والے صوفے سے ٹیک لگائے صوفے کی بیک سے پشت ٹکائے ہوئے وہ اپنے دونوں پیروں کو اب ٹیبل پر رکھ کر ویسے ہی گردن ٹیڑھی کیے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیر کو دیکھتے دیکھتے ہی اپنے درد کو بھول کر وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دونوں ایسے ہی پوری رات صوفے پر ہی سو جاتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا جہانگیر؟ حیا جہانگیر کے سینے سے دور ہوتے ہوئے جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہارے بغیر کیسے؟ جہانگیر حیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اوہ سوری۔ نک دوڑتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے جہانگیر اور حیا کو سرسری سے نظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آ جاؤ، یہ تم پہلی بار تھوڑی نہ کر رہے ہو۔ حیا ہنستے ہوئے جہانگیر سے دور ہوتے ہوئے نک کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ نک حیا کے بلانے پر جلدی سے ان کے پاس آ جاتا ہے اور حیا کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے جہانگیر سے کے دور لے کر جاتا ہے۔ نک حیا اور جہانگیر دونوں سے کافی زیادہ فرینک تھا، حیا سے وہ کافی زیادہ کلوز تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے کبھی بھی نہیں سوچتا تھا۔ جہانگیر کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی حیا کے ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ بھی دیکھتے ہوئے، پر مجبوراً حیا کی وجہ سے ہی وہ نک کو حیا کی موجودگی میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن حیا کے جانے کے بعد ہی جہانگیر نک کی ایسی کی تیسی کر دیتا تھا، پر جس کا کوئی بھی اثر نک پر نہیں ہوتا تھا۔ جہانگیر گردن ٹیڑھی کر کے سیڑھیوں کے پاس نیچے رکھے ہوئے گلدان کے پاس دوبارہ اپنے شراب کے گلاس کو اٹھا کر اسے لبوں سے لگاتے ہوئے جہانگیر حال میں موجود صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے جا بیٹھتا ہے اور مسلسل غصے میں حیا کے ہاتھوں میں نک کا ہاتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حیا، نک کہتے ہوئے رک جاتا ہے اور مڑ کر غصے میں بھرے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے، جسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیا نک کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ حیا، ڈیول غصے میں دیکھ رہے ہیں مجھے۔ آپ کے جانے کے بعد آج تو وہ مجھے پکا زمین میں زندہ گاڑ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نک حیا تو کبھی صوفے پر بیٹھے ہوئے ڈیول کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ نک کی بات پر حیا فوراً سے پلٹ کر پیچھے ڈیول کو دیکھتی ہے۔ حیا کے دیکھتے ہی جہانگیر کے چہرے کے سارے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ غصے میں بھری ہوئی آنکھیں اب ایک دم نارمل سی مسکراتی ہوئی نظروں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں کریں گے وہ، تم بتاؤ کیا بول رہے تھے؟ حیا جہانگیر سے نظریں ہٹا کر واپس نک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ حیا، وہ مجھے بس خاموش ہو جاؤ تم، اور اپنا ابھی اور اسی وقت ہاتھ ہٹاؤ میری بیوی کے ہاتھ سے، ورنہ تمہاری قبر میں یہیں خود بنا دوں گا۔ نک ابھی بول ہی رہا تھا کہ جہانگیر طیش میں آ کر سخت اور غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں گرجنے والی آواز میں کہتا ہے۔ ڈیول کی بات سن کر نک جلدی سے حیا سے دور ہو جاتا ہے اور دھڑکتے ہوئے دل سے ڈیول کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر زور سے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر حیا کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ آدھی رات ہو گئی ہے، گھر جاؤ، جو کام بھی اب کرنا ہے تم نے، اور جو بھی میری بیوی سے کہنا ہے وہ اب تم کل کرنا۔
جہانگیر حیا کو بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگائے حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نک کو ایک آئیبرو اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، حیا ان سے شادی کرنے سے اچھا تھا کہ تم تھوڑا سا وقت اور رک کر میرے آنے کا انتظار کر لیتی۔ اس کھڑوس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ نک جہانگیر کو دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے، اچھا تم رکو، میں تمہیں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا سے دور ہی ہو رہا تھا کہ حیا ہنستے ہوئے جہانگیر کا بازو پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نک تم جاؤ اس سے پہلے کہ یہاں اس حویلی کا رات کا سکون بھی آج سے برباد ہو جائے۔ حیا ہنستے ہوئے نک سے کہتی ہے۔ نک حیا کی بات پر مسکراتے ہوئے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس پر بچہ ہے وہ۔ حیا جہانگیر کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے، وہ بچہ بچپن میں تھا، اب وہ 6 فٹ کا میری طرح کا ایک مرد ہو چکا ہے۔ جہانگیر اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، پر اس کے سامنے کھڑی ہوئی حیا کے چہرے پر جہانگیر کی پوزیسیونیس دیکھ کر مسکراہٹ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ تم ہنسنا بند کرو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جہانگیر حیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے چہرے کے بالکل پاس کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ غصہ کرنا بند کریں گے؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، میرے غصے کرنے پر تمہیں ہنسی آتی ہے؟ جہانگیر حیا کے چہرے سے دور ہوتے ہوئے کہتا ہے، جی بالکل آتی ہے، جب آپ میرے لیے اتنے پوزیسو ہوتے ہیں نا، قسم سے میرا آپ کا منہ چوم لینے کا دل کرتا ہے۔ حیا جہانگیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پیار سے کہتی ہے، تو چوم لو، بندے کو منہ بھی دونوں ہی تمہارے ہیں، شرمانے والی کیا بات ہے اس میں؟ جہانگیر تھوڑا سا جھک کر حیا کے ہونٹوں کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، پھر کسی اور دن دیکھیں گے، ابھی میں تھکی ہوئی ہوں۔ حیا کہتے ہوئے جہانگیر سے دور ہو جاتی ہے اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بیگم تمہیں ابھی تو سدھر جانا چاہیے، ہماری شادی کو اتنے سال گزر چکے ہیں، اب تو ہمارے بچے بھی جوان۔ جہانگیر کہتے کہتے خاموش ہو جاتا ہے اور حیا کے قدم بھی وہیں رک جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے اسی پل آنکھیں بند کیے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہیں۔ حیا کے قدم تو وہیں تھم گئے تھے، لیکن جہانگیر خود کو کمپوز کیے ہوئے حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر لے کر جاتا ہے۔ حیا کے چہرے کی ساری ہنسی کہیں پل میں جھٹ سے غائب ہو چکی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں چھانے والی نمی کو بآسانی سے محسوس کر رہا تھا۔ جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی اسی کالے پھولوں سے سجے ہوئے اس حویلی کے سب سے بڑے اور بے حد خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ سوری میری جان، آئندہ نہیں کہوں گا میں، جہانگیر حیا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی جہانگیر کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ حیا کی نم آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے جو جہانگیر کے کندھے کو بھگونا میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ حیا میری جان، ایسے رو کر خود کو کمزور کیوں کر رہی ہو میری جان؟ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ ہمیں اس لڑائی کو ہمت سے لڑنا ہے، کمزور نہیں پڑنا ہے۔ جہانگیر حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا جہانگیر کی بات پر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر اپنی آنکھوں سے صاف کرنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر وہ ہمیں مل جائے گا نا؟ میں بہت تھک گئی ہوں اسے ڈھونڈتے ہوئے، میں اب تھک گئی ہوں، پر وہ کہیں بھی نہیں مل رہا مجھے۔ حیا جہانگیر کے بائیں کندھے پر سے سر ٹکا کر اس کے بائیں ہاتھ کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اپنی قید میں لیے ہوئے روتے ہوئے پوچھتی ہے، مل جائے گا وہ ہمیں حیا؟ انشاءاللہ جلدی ہی مل جائے گا۔ جہانگیر حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، انشاءاللہ۔ حیا اپنے ہاتھ کی الٹی پشت سے اپنے آنسوؤں صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکی تھی۔ ہیر ابھی بھی اسی حالت میں صوفے پر بیٹھے وہیں سوئی پڑی تھی۔ وہ وجدان کے سامنے والے صوفے پر اپنے دونوں پیر ٹیبل پر رکھے ہوئے سویا پڑا تھا، ہاتھ صوفے سے سائڈ پر لٹکا ہوا تھا جس سے خون بہنا خود ہی رک گیا تھا، پر سفید صاف شفاف فرش وجدان کے خون سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی ہلکی سی روشنی کھڑکی کے اندر آتے ہوئے سیدھے وجدان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اس کی نیند کو خراب کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور آخر کار وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وجدان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وجدان اپنا وہی خون سے تر جس پر خون جم گیا تھا، وہی ہاتھ اپنے گردن پر بند آنکھوں سے مارتے ہوئے وہ خود کو اٹھنے میں مدد کر رہا تھا۔ وجدان اپنی آنکھیں جیسے ہی کھولتا ہے، اس کی نظر ایک بار پھر سے اسی چہرے پر پڑتی ہے جس دیکھتے ہوئے وہ سویا تھا۔ وہ اٹھتے ہی اس کی نظر دوبارہ اسی چہرے پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دیتا ہے، پر جلدی ہی واپس کولڈ فیس میں آ جاتا ہے۔ وجدان ہیر سے نظر ہٹا کر پہلے اپنے ہاتھ کی طرف پھر فرش کی طرف دیکھتا ہے۔ فرش پر اپنا خون دیکھ کر وجدان ایک بار پھر سے ہلکی سی اسمائل کرتا ہے اور ہنستے ہوئے اٹھ جاتا ہے۔
ہیر کو بنا اٹھائے وہ سیدھا کمرے میں باہر نکل جاتا ہے اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اسی دوسرے فلور پر اسی کمرے کے بالکل ساتھ والے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وجدان نے ایک پورے بڑے سے کمرے کو سفید رنگ کی روشنی میں پھولوں سے سجوا کر اسے اپنے ڈریسنگ روم میں تبدیل کروا چکا تھا۔ وجدان ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر دروازے سے چند قدم کی دوری پر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گرے رنگ کے صوفے پر اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا ہے اور بنا شرٹ کے وہ چند قدم کے فاصلے پر دیوار پر بنے ہوئے کیبنیٹس کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے لیے برانڈڈ سوٹ نکال کر وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر کے سامنے صوفے پر پھینکتے ہوئے خود سفید رنگ کا ٹاول لیے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ ہیر بھی اب سو کر اٹھ گئی تھی۔ انگڑائیاں لیتے ہوئے وہ جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولتی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ وہ ٹراؤزر شرٹ میں نہیں بلکہ ایک گاؤن میں ملبوس تھے۔ ہیر اپنے پیروں تک گاؤن کو ہٹانا بھول گئی تھی۔ وہ جیسے ہی صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، کھڑکی ہونے کے بجائے وہ سیدھا زمین پر گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے اور زور سے ٹھنڈ کے موسم میں اپنے گھٹنوں کو مسلنے لگ جاتی ہے۔ ہیر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور اپنے ہی گھٹنوں کو مسلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے اور اپنے سر اپنے گھٹنوں میں چھپا کر اپنا درد برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیر جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتی ہے تو اس کے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے وجدان کو دیکھ کر ہیر جھٹکا کھا کر اپنی گردن موڑ کر اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گڈ مارننگ بٹر فلائی، وجدان ہلکی سی ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے ہیر کے گلے میں چھوٹی سی تتلی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہیر غصے میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اب جہاں تم وہاں میں۔ وجدان اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ہے، گڈ مارننگ بٹر فلائی، اے ویری بیوٹیفل ویلکم انٹو مائی ہیل۔ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا مونسر اپنی ڈارک کالی آنکھوں سے زمین پر گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیر کو دیکھتے ہوئے کولڈ نظروں سے کہہ کر اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، میرا نام ہیر ہے، بٹر فلائی نہیں۔ ہیر صوفے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ اٹھ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کے پیروں کے نیچے اس کا گاؤن آ گیا تھا جو اسے ایک بار پھر سے زمین پر منہ کے بل گرانے ہی والا تھا، پر وجدان جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے اس کی طرف اپنے قدم اٹھا رہا تھا، ہیر کو گرتے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ہیر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ ہیر کی نظر ٹیبل کے کونے پر تھی جو نوکیلا سا تھا، اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو وہ نوک سیدھا اس کے سر میں لگتی۔ ہیر شوگر کی سانس لیتے ہوئے ٹیبل سے نظر ہٹا کر وجدان کی طرف دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہیر جھٹ سے خود کو وجدان سے دور کرتی ہے اور خود صوفے پر جا گرتی ہے۔ وجدان کو اس کا ڈر اور اسے ڈرنا اچھا لگ رہا تھا۔ بٹر فلائی، میں نے کہا میرا نام ہیر ہے، بٹر فلائی نہیں، وجدان کہہ ہی رہا تھا۔ ہیر غصے میں وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر جھٹ سے وہی اپنی نسیں جھکا لیتی ہے۔ ہیر کنٹرول کنٹرول، اتنی جلدی اس کے سامنے اپنی اصلیت نہیں لانی ہے، کنٹرول۔ ہیر اپنی پلکیں جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں میں گاؤن کو مضبوطی سے بھینچے ہوئے خود سے کہتی ہے، پر اب تو میں نے یہ تمہارا نام رکھ دیا ہے، وہ کیا ہے نا مسز، لوگوں کے پر کاٹنا مجھے بہت پسند ہے اور تمہارے پر کاٹنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ زندگی جینی ہے تو جینے کے مزے کو کرنے پڑیں گے۔ وجدان ہیر کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ہیر کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے پر آئے گئے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس چہرے میں بہت کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ہیر وجدان کی بات پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اور مضبوطی سے بھینچ لیتی ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور مجھے تم جیسے مردوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹانے کا بہت پسند ہے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہ سنائی دینے والی آواز میں کہتی ہے۔ ہیر کا خود کا غصہ اس وقت کنٹرول کرنا اس کے مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتی تو اپنی پہچان چھپا کر رکھنا ناممکن ہو جاتا اس کے لیے، اس لیے وہ اب تک سر جھکا کر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے یا پھر ناٹک کر رہی ہو؟ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے صوفے سے پشت ہٹاتے ہوئے اپنی ٹانگ نیچے کیے ہوئے ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر اپنے آپ کو اچھے سے پرسکون کیے ہوئے نظر اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ میں آپ کو کچھ بھی کہنا اس وقت ضروری نہیں سمجھتی ہوں، جب یقین نہیں آنا ہے تو کچھ بھی کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ ہیر اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں کہتی ہے، اور رہی بات آپ کی خواہش کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ اگر یہ میری خواہش ہے تو مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اچھے سے آتا ہے۔ وجدان ایک آئی برو چکاتے ہوئے واپس صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتا ہے،
آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں صبح صبح شروع ہو گئے ہیں؟ ہیر سچ میں بیزاری سے کہتی ہے، میری چاہت پر تم اتر نہیں پاؤ گی، اس لیے میں کچھ نہیں چاہتا۔ میرے ٹائپ کی نہیں ہو تم۔ وجدان صوفے سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا اپنے گلے میں لٹکی ہوئی بلیڈ کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے اور دروازے کو کھولنے کے لیے اپنا الٹا ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر میں آپ کے ٹائپ کی نہیں تھی تو مجھ سے شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی ہے آپ نے؟ ہیر صوفے سے اٹھ کر وجدان کے پشت دیکھتے ہوئے غصے میں سخت لہجے میں کہتی ہے، پر وجدان کو مڑتا ہوا دیکھ کر ہیر جلدی سے اپنی نظریں واپس چکا لیتی ہے اور چہرے سے ہر غصے کے عالم کو چھپا لیتی ہے۔ شوق چڑھا تھا ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کا، پہلے پہل تو تم مجھے پسند آئی تھی، پر تم اب… وجدان دروازے کو ہلکا سا ہی کھولتا ہے پر ہیر کی بات پر دروازے کو فوراً سے واپس بند کر دیتا ہے۔ اب کیا؟ ہیر وجدان کی طرف اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کہا نہ کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو؟ جب میرے لیے ایک پرفیکٹ بیوی کے طور پر بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوگی پھر سوچوں گا تمہیں اپنی بیوی بنانے کا۔ وجدان ہیر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف اس کے ماتھے اور گردن پر لگی ہوئی چوٹ جہاں سے پٹیاں ہٹی ہوئی تھیں، مجھے آپ کی پرفیکٹ بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے مجھ سے امید مت رکھیں۔ ہیر اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، شوق نہیں ہے تو شوق پیدا کرو اور میرے لیے سجو سورو، جو ٹپیکل بیویاں کرتی ہیں وہ کرو۔ وجدان کی آنکھوں میں مسلسل ہیر کی آنکھوں میں ہی وردان کی آنکھیں مسلسل ہیر کی آنکھوں میں ہی تھی اور قدم اس سے پیچھے ہٹاتے ہوئے قدموں پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی ہوں، میں کچھ نہیں کروں گی، ہیر دو ٹوک لہجے میں کہہ کر بات ختم کرتی ہے اور سیدھا دیوار سے جا ٹکراتی ہے۔ کافی ڈھیٹ ہڈی لگتی ہو۔ وجدان اپنا ہاتھ پینٹ کی جیب سے نکال کر ہیر کے قریب اس کے بالکل قریب آ کر اپنا الٹے ہاتھ کی بازو دیوار پر رکھتے ہوئے ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بدتمیزی مت کریں آپ۔ ہیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وجدان کے وجود کو اس کے کسرتی جسم کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ تو میں نے ابھی کی ہی نہیں، اس کی وجہ کا تو منتظر ہوں میں، جس دن ہاتھ لگ گئی تم گئی اس دنیا سے، تم کس طرح اور کس وجہ سے میرے ہاتھوں سے مروگی، بے حد انتظار ہے مجھے، اس لمحے کا پل پل گن رہا ہوں میں۔ اس وقت کے آنے کا وجدان ہیر کا ہاتھ اپنے اور اس کے درمیان دیکھتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ فکر مت کرو، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے، تم جیسی ٹپیکل اور بکاؤ لڑکیاں نہیں پسند مجھے، تو یہ پروٹیکشن وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، کیونکہ اگر مجھے تم چاہیے ہوگی تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر نہیں ہوں میں۔ وجدان پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس وقت روکے ہوئے کھڑی تھی، وہ اسی پل وجدان کو مارنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ تمہارے کپڑے موجود ہیں، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور ہیر کے غصے میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، جیسے ہی اس کے لیے اس وقت روک پانا مشکل ہو رہا تھا۔ تلاش تو مجھے ہے وجدان ایمان صرف ان کاغذات کی، جس دن وہ میرے ہاتھ لگ گئے نا، تمہیں اور تمہاری اکڑ کو سرعام میں نے نہ ختم کیا تو میرا نام بھی ہیر نہیں۔ ہیر غصے میں ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بس انتظار کرو تم اس دن کا، وجدان تمہارے مونسٹر روپ سے بھیانک روپ میں نے تمہیں نہ دکھائے تو پھر لعنت ہو مجھ پر اور میرے ڈیول کی بیٹی ہونے پر۔ ہیر کا غصہ اس وقت اس کے کنٹرول ہونا مشکل ہو رہا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ ہیر کی کمزوری اس کی واحد کمزوری اس کی اپنی سانسیں تھی، جو رک جائیں تو بھی مسئلہ اور حد سے آئے تو بھی مسئلہ۔ غصے کو جب قابو نہیں رکھ پاتی تب اس کے سامنے اس طرح کی مشکلیں آ جاتی ہیں۔ ہیر اپنی گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے اس کے بیڈ پر اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اف ڈیول، آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نہیں مانی اور اب کہاں پھنس گئی ہوں، نہ آگے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ واپسی کا۔ ہیر اپنے گلے میں پہنے ہوئے بٹر فلائی کے لاکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے کہتی ہے، پر میں ہاروں گی نہیں، وہ کاغذات یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی۔ آپ کی مدد کرنے کا ایک ہی راستہ نظر آتا ہے مجھے، وہ آپ کے لیے ضروری ہے تو اب میرے لیے بھی ضروری ہے۔ ہیر آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس مونسٹر تک کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں میں۔ ہیر اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے خود کو بیڈ کے پاس سے ہی پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر پھر کھڑکی سے باہر سورج کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ماں ڈرنا، رونا، مایوس ہونا اور نہ ہی کبھی کسی قسم کی مشکل سے لڑنے سے پہلے ہار ماننا، ڈیول کی دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ تینوں الفاظ بنے ہی نہیں ہیں۔
اور ہیر کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہیر اپنے وجود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے پرجوش ہو کر کہتی ہے اور کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگتی ہے، کہاں ہے کپڑے؟ یہاں پر تو کوئی الماری بھی نہیں ہے۔ ہیر اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جھوٹا انسان نہ ہو تو الماری تک تو ہے نہیں اس کے پاس، آیا بڑا میرا زیادہ امیر زادہ نقلی جعلی آدمی۔ ہیر اپنے ہاتھوں میں گاؤن کو پکڑے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہے۔ وہ اپنے قدموں کو سیڑھیوں کی طرف بڑھاتی ہے، پر کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر کمرے کے ساتھ بنے ہوئے ایک بڑے خوبصورت سے کمرے کی نظر جا ٹکتی ہے۔ ہیر اپنے قدموں کو ننگے پاؤں چوٹ لگے ہوئے پیروں کو اس کمرے کی طرف بڑھاتی ہے۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور ہاتھوں سے گاؤن خود ہی چھوٹ جاتا ہے۔ ہیر بے جان سے اپنے قدموں کو کمرے کے اندر بڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ، ہیر کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل جاتا ہے۔ وہ اب تک کھلے کا کھلا پڑا تھا، اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے اللہ جی؟ یہ جعلی آدمی کیا اتنا امیر ہے؟ اس نے پورے امریکہ کے کپڑے اپنے لیے خرید لیے ہیں کیا؟ ہیر وجدان کی برانڈڈ سوٹ، گھڑیاں، کپلنگز اور اس کے جوتوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر تھوڑا سا اور آگے بڑھتی ہے تو اسی کمرے کے اندر وجدان کے کپڑوں کے پیچھے ہیر کے لیے ویسٹرن اور ایسٹرن سمپل سوٹ سے لے کر کام سے بھرا ہوا ہر قسم کا سوٹ موجود تھا۔ صرف پاکستانی ہی، اور بہت سے جینز شرٹ، نارمل ٹراؤزر اور شرٹ، بہت سے گاؤن، ہر کلر کے ہر قسم کے کپڑے اور جوتے، ہائی ہیلز، نارمل ہیلز، سپورٹس شوز، ہر قسم کے جوتے بھی موجود تھے۔ یہ تھوڑا آگے بڑھتی ہے تو اس کی نظر میک اپ جو ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ ایک بڑی سی شیلف میں بھی موجود تھا، اور اس کے بالکل سامنے جولری، جہاں ایک طرف وجدان کی گھڑیاں اور اس کے مانسٹرز کے ایم نام کے ہر طرح کے کفلنگز موجود تھے، وہیں دوسری طرف ہیر کے لیے ڈائمنڈ اور گولڈ سے تیار کروائی ہوئی برانڈڈ جولری موجود تھی۔ یہ جعلی آدمی تو سچ میں اتنا زیادہ امیر ہے، ڈیول کی طرح اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے کے لیے تیار ہے یہ تو۔ ہیر حیرانگی سے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے بیوی مانتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے لیے اتنا سب کچھ خرید کر دیا۔ ہیر اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نظر میں تو میں ایک ٹپیکل پاکستانی لڑکی ہوں، پھر یہ جینز شرٹ، یہ شوز، یہ سب کیا ہے؟ کہیں اسے اندازہ تو نہیں ہو گیا ابھی سے کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں بن رہی ہوں؟ ہیر واپس کھڑی ہو کر شیشے کے باکس پر ہاتھ رکھ کر شیشے کے اندر چمکتی ہوئی سفید روشنیوں کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتی ہے، ناممکن ہے، میں نے اتنے اچھے سے ناٹک کیا ہے، پکڑنا ناممکن ہے، ایویں ہی فن خواہ بنا ہوا ہے۔ ہیر کہتے ہی پلٹتی ہے اور اپنے لیے بلیک کلر کا گینگسٹر والی پینٹ شرٹ نکالتی ہے، پر روتلو سا منہ بناتے ہوئے اسے واپس اس کی جگہ پر لٹکا دیتی ہے اور پاکستانی کپڑوں میں سے اپنے لیے بلیک کلر کی ہی سمپل سی فراک نکال کر واش روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے واش روم میں گھس جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلتی ہے اور اپنے پہلے والے کپڑوں کو گندے کپڑوں والی ٹوکری میں ڈال کر خود جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پاکستانی کپڑوں کی فراک میں دیکھ کر وہ ہنس رہی ہوتی ہے۔ ہیر عالم کچھ بھی اور اچھا نہ لگے تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہیر اپنی تعریف خود کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے اور تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیر بار بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنی ہی بلائیں اور صدقے اتارتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ہیر کی ہنسی دیکھتے ہوئے اس کی بے وقوفوں والی حرکتیں کوئی بھی اس وقت دیکھ کر ہنس رہا تھا، کوئی اور بھی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وجدان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے، ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے ہیر کو ہنستے ہوئے اسے تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوائے ہیر کے کپڑوں والی جگہ ڈریسنگ روم میں ہر طرف کیمرہ موجود تھے۔ جہاں کھڑی ہو کر ہیر اس وقت تیار ہو رہی تھی، اس کے بالکل پیچھے ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، جو شیشے کی مدد سے ایک کیمرہ پورے کمرے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وجدان ہیر کو دیکھ ضرور رہا تھا، پر اس کی نظر اس وقت ہیر کے جسم پر تھی جو ہر طرف سے پرفیکٹ شیپ میں تھا۔ وجدان ہیر کو ایک نظر بھر کر دیکھتا ہے اور پھر آئی پیڈ ٹیبل پر رکھ کر کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ قدموں کے فاصلے پر وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے اور صبح کے وقت ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے ہلتے ہوئے درختوں کے پتوں کو اور کیاری میں سجی ہوئی پھولوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہو کیا تم ہیر حیدر؟ وہی جو تم دکھا رہی ہو یا پھر وہ جو میں سوچ رہا ہوں؟ تم ڈرپوک انسان ہو یا حد سے زیادہ بہادر جو خوشی خوشی مجھ سے الجھ پڑی ہو؟ وجدان کی آنکھیں مسلسل سفید رنگ کے گلاب کے پھول پر ہوتی ہے
اور لبوں سے کافی کا کپ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے میں سے اس کے کانوں میں کسی کے آنے کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وجدان جیسے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے تو ہیر کو دیکھتے ہوئے اس کا دل اسی پل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ آنکھیں ہیر کی خوبصورتی پر ٹھہر گئی تھی اور دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو آن پہنچا تھا۔ ہیر وجدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر سے معصومانہ انداز میں اسے نظریں چراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ہیر جیسے ہی وجدان کو کراس کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے، وجدان ہیر کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے بغیر خود کو روک نہیں پاتا ہے۔ ٹھرکی جعلی آدمی، ہیر گندا سا منہ بنا کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کی آنکھوں کو کھلے ہوئے دیکھ کر ہیر جلدی سے اپنے لیے پانی کا گلاس بھر کر اپنے لبوں سے لگا لیتی ہے اور خود بھی باہر کی طرف ہریالی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیتی ہے۔ شکر ہے یہاں تو کچھ اچھا دیکھنے کو ملا، ورنہ ڈیول نے تو پوری حویلی کو بھوتیا حویلی بنا رکھا ہے۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ ایپیسوڈ بہت مزے کی تھی، ٹوسٹنگ تھی، بہت زیادہ اس میں انٹرسٹنگ ٹوسٹ آئے ہیں اور سسپینسز ناول ہونے والا ہے یہ۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔